وسلم بھی نور اور حضور کی بیٹیاں بھی نور۔ اب اتنا پیار تھا، اور پھر 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت رقیہ سے آپ کے ایک صاحبزادے تولد ہوئے، پیدا ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے کا، آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جو آپ کی شہادت تک ساری عمر پھر آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ ایک دن آپ نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے غلام ہیں، اتنے خدام ہیں، کسی سے اٹھوا لیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ کہیں میں غلامی کی حیثیت کو بھول تو نہیں گیا، سو میں نے یہ کام خود کیا تاکہ اپنے نفس کو آزماؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے تھے خشیت الہیہ اور خوف الہیہ کے باعث کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اس طرح خشیت الہیہ، خوف الہیہ میں روا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت قبرستان جب قبروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بہت روتے ہیں، اتنا آخرت کے ذکر پر نہیں روتے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا خبر، یہ قبر جو ہے قبر یہ تمہیں نظر آتی ہے، مگر یہ پہلا مرحلہ ہے امتحان کا۔ اگر اس امتحان سے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بڑے مرحلے میں بھی کامیاب فرما دے گا، یعنی آخرت میں بھی کامیاب فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ نے اتنا مال خرچ کیا کہ اتنا مال کسی اور صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خرچ نہیں فرمایا۔ اتنا خرچ کرتے تھے، اتنے سخی تھے، اسی لیے آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ غنا کے پیکر تھے آپ، جس نے جو مانگا عطا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر روما کا نام سنا ہوگا آپ نے، بیر روما، یہ مدینہ طیبہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کنواں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں، وہاں باغ بھی ہے کھجوروں کا۔ اللہ پاک نے یہ سعادت مجھے مرحمت فرمائی کہ میں نے بھی اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ اب تھوڑا مشکل ہے، زیارات کے لیے لے جاتے ہیں مگر بندشیں بہت ہیں، یعنی جہاں صحابہ کی زیارت ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی زیارات ہیں، وہاں پابندیاں اور بندشیں ہیں۔ تو بھئی وہ جو کفار ہیں وہ تو چن کر لوگوں کے سامنے اپنا پیسہ مال خرچ کر کے تاکہ لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں نکلیں تاکہ لوگوں کو اپنی تاریخ کا علم ہو سکے۔ اب ہم تو ہر چیز کو بطور برکت لیتے ہیں نا، بطور برکت، وہ ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کب سے ہے، کیوں ہے، کیا ہوا تھا، مگر ہم تو برکت لیتے ہیں نا، تو ہمیں برکت بھی نہیں لینے دی جا رہی۔ تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور مسلمانوں کے جو چند ایک برکات کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں ان کو اللہ پاک سب کو دیکھنے کی سعادت بھی مرحمت فرمائے۔ وہ کنواں بیر روما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خریدا۔ جب مدینہ طیبہ سے جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے صاف پانی نہیں تھا۔ اب صاف پانی کتنا دور تھا؟ 4 میل پر۔ اب وہ جو کنواں تھا وہ تھا بھی کسی یہودی کا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو جا کر کہا یہ کنواں ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کریں آپ آدھی رقم دے دیں، تقریباً 20,000 درہم تھی اس کی رقم، تو 12,000 درہم تقریباً اس یہودی نے لی، اور ایک دن مسلمان اس سے پانی پیتے تھے، ایک دن کفار پیتے تھے۔ اب اس نے الزام عائد کر دیا کہ مسلمان زیادہ پانی لے جاتے ہیں۔ بھئی مصطفیٰ انگلیاں یوں کریں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی چشمے جاری فرما سکتے تھے۔ اب چشمے تو جاری فرما سکتے تھے، مگر دیکھیں سعادت مندی عثمان غنی کو بھی عطا کرنی تھی نا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں ایک دن کے لیے 12,000 درہم میں خریدا، ایک دن پانی پیتے تھے۔ اس نے الزام عائد کیا، آپ نے کہا بول اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا مجھے 8,000 درہم اور دے دو، آپ نے وہ بھی درہم دے دیے، کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ تو جب پانی کی قلت ہو، جگہ جگہ پر پانی کم ہو یا صاف پانی میسر نہ آ رہا ہو، اس وقت پانی کو دوسروں تک باہم پہنچانا اور وقف کر دینا اور لوگوں کی سہولت کے لیے سبیل کا قائم کر دینا، یہ سنت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ان کنووں کے بدلے میرے مصطفیٰ نے جنت دی ہے، جنت دی ہے۔ ایک اور کنواں تھا، غالباً وہ 30,000 درہم کا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کنواں خریدنے کے لیے گئے کہ یہ کنواں ہمیں بیچ دو، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اتنی بڑی رقم کون دینے والا؟ میرے آقا تشریف لے آئے، واپس آ گئے، لوگوں سے پتہ چلا، حضرت عثمان غنی تک بات پہنچی۔ وہ حضور کے پاس آنے کی بجائے میرے آقا نے صحابہ سے اس وقت کہا کہ جو اس کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ وہ اتنا حضرت عثمان غنی نے براہ راست نہیں سنا تھا، صحابہ نے سنا، بات پھیلتی پھیلتی عثمان غنی تک پہنچی۔ حضور کے پاس نہیں آئے، پہلے کنواں خریدا پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے جو وہ کنواں خریدے گا اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں عثمان بشارت ہے۔ یا رسول اللہ یہ لیجئے کنواں، میں نے خرید لیا ہے۔ فرمایا تجھے اللہ پاک نے جنت دے دی۔ یہ جنت کا سودا بھی کوئی سودا ہے، یہ جنت کا سودا کوئی سودا ہے۔ یہ سودا ملتا کس کو ہے؟ یہ عاشقوں کو ملتا ہے، یہ عقل والوں کو نہیں ملتا، جو ہر وقت اپنے حساب کتاب میں رہتا ہے۔ یہ خریدوں گا، دوں گا، وقف کروں گا تو کیا ملے گا، یہ کام کروں گا تو کیا ملے گا؟ نہیں، جب سودا اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے پھر کیوں اور کیسے والے جملے میں نہیں بندہ پڑتا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی عقل والا تھا اور رومی عاشق تھا۔ مولانا روم کیا تھے؟ عاشق تھے۔ اب ادھر سے عقل دوڑی، محبوب اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھا جا رہا ہے، ادھر سے عقل دوڑی، علم دوڑا، بو علی دوڑا، اس نے ہاتھ بڑھایا، کجاوے سے آواز آئی، اے بو علی تو ابھی عقل کی سواری پر ہے، ابھی تو دلیل کی سواری پر ہے، ابھی علم کی سواری پر ہے۔ عقل اور علم والے محبوب کی اونٹنی کی گرد پاتے ہیں، مکھڑا نہیں پاتے۔ ادھر سے عاشق رومی دوڑا، اس نے ہاتھ بڑھایا، کجاوے سے آواز آئی، اے عاشق رومی تو دلیل کی سواری چھوڑ کر عشق کی سواری پر آ گیا ہے، تو علم کی سواری چھوڑ کر محبت کی سواری پر آ گیا ہے۔ اے بو علی تو محبوب کی اونٹنی کی گرد میں گم رہے، اے عاشق رومی ہاتھ بڑھا، پردہ اٹھا اور محبوب کا مکھڑا تک لے۔ بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ وہ بو علی عقل کی گرد میں رہا اور عاشق رومی اسے محبوب کا جلوہ نصیب ہو گیا۔ یہ جلوے ملتے ہیں عشق سے، جب تمہارے اندر وہ عشق کی رمق نہیں ہے، عشق کی چنگاری نہیں ہے، عشق کی آگ نہیں ہے، عشق کا جنون نہیں ہے، عشق کی طرف نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم انسان ہی نہیں۔ انسان تو بنا ہی انس سے ہے۔ انسان کس سے بنا ہے؟ انس سے۔ انس کہتے ہیں محبت کو، اور محبت کی اعلیٰ کیٹیگری، سپرلیٹو ڈگری ہے عشق۔ کیا ہے؟ عشق ہے۔ عشق، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، اقبال کہتے ہیں عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ و عشق نخل و عشق گل۔ کیا مطلب؟ کہ ہر چیز بس عشق ہی عشق ہے، اور اسی عشق سے سلسلہ ایمان بھی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو وہی لوگ ہیں جو عاشق ہیں۔ مومن تو عاشق ہے نا، بن دیکھے مانتے ہیں۔ بھئی دیکھا نہیں، عقل تو ہر چیز کو مانتی تب ہے جب دیکھے، اور عشق بن دیکھے مانتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جفا جو عشق میں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔
تو محبت، یہ جنون، یہ عشق، یہ اپنے اندر پیدا کرو. اور وہ پیدا کب ہوگا؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت دیکھو گے. ارے بلال کو جب تکلیف دی جا رہی تھی نا، امیہ گرم سلاخیں لیتا، بھاری پتھر حضرت بلال کے سینے پر رکھتا، تکلیف دیتا، اذیت دیتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، ادھر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، ادھر گرم سلاخیں ہیں. اس کو فیل کریں کہ اس وقت صرف صحرا کی ریت پر قدم رکھو تو اس کی شدت کا اندازہ کیا ہوتا ہے. بلال کو وہ شدت کی تکلیفیں دی جاتی تو کہا جاتا بلال چھوڑ دے اپنے رب کو، چھوڑ دے مصطفیٰ کو. تو بلال کہتا کہ ارے میرے جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر محبوب سے محبت کا جو دم بھر لیا ہے وہ جسم سے جا نہیں سکتا، وہ روح تک سرایت کر گیا ہے. تو بلال تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کہا سب کچھ ہوتا ہے مگر جو عشق کی گرمی ہے وہاں ساری گرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں. اسی وجہ سے وہ جو عاشق ہوں گے نا، وہ بال سے باریک پل، تلوار سے تیز دھاری پل، اس سے جب گزریں گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا وجد کرتے ہوئے گزریں گے، وجد کرتے ہوئے. قیامت کے دن پھینکا جا رہا ہوگا بتوں کو، اور کچھ لوگ کھڑے ہوں گے بت پرست، کہا جائے گا دیکھو تمہارے جھوٹے معبودوں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جاؤ تم بھی چھلانگ لگا دو. وہ کہیں گے انہی کو جلنے دو، انہوں نے ہمیں مغالطے میں ڈال رکھا تھا باری تعالیٰ، اب انہی کو جلنے دے. اللہ فرمائے گا اچھا دیکھو کچھ عاشق لوگ کھڑے ہوں گے، عاشق لوگ. اللہ فرمائے گا اچھا دنیا میں کس سے محبت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے تھے. اللہ فرمائے گا اچھا مجھ سے محبت کرتے تھے، جاؤ میرا حکم یہ ہے کہ جہنم میں چھلانگ لگا دو. روایات میں آتا ہے خدا کی عزت کی قسم اہل محبت وجد کرتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. کوئی پوچھے گا ارے یہ ساری عبادت، یہ ریاضت، یہ تقوی، یہ مجاہدے، یہ خیرات، یہ سب کچھ کیا تو جنت کے لیے تھا، تو اب جہنم میں کودے جا رہے ہو. وہ کہیں گے تم نے جنت کے لیے کیا ہوگا، ہم نے تو اس گھڑی کے لیے کیا کہ محبوب حکم دے. آج اس کا حکم یہ ہے کہ جہنم میں چھلانگ لگا دو، آج یہی ہماری جنت ہے. وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا یہاں پر. وہ شاعروں کے تخیلات پر جو ہے نا وہ فتوے نہیں لگتے. آپ ہر بات کو فتوے کی زد میں لے آتے ہیں. نہیں، وہ کسی نے کہا اے جنت میرے کسے کسے نہ لیکھیں، جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں، جتھے تو آویں تے جاویں. او جنت میرے کسے کسے نہ لیکھیں، جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ مینوں لکھ بہشت. کہتے ہیں جنت او ایک جنت نہیں، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں، جتھے تو آویں تے. تو جہاں محبوب ہے تو جنت سے محبت کیوں ہے؟ وہاں رب کا دیدار ہے، رب کا، وہ اللہ کی نعمت ہے، اسے میرے رب نے اپنے دستے قدرت سے سنوارا ہے، بنایا ہے، اس کی تعریف کی ہے. تو وہ جنت کتنی حسین ہوگی اس لیے کہ میرے رب نے اسے پسند کیا ہے، مصطفیٰ نے پسند کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے بستر پر، تو آپ کا جو تہبند تھا وہ کچھ تھوڑا سا اونچا تھا، پنڈلی مبارک تک، کیا پنڈلی مبارک تک اونچا تھا. صدیق اکبر تشریف لے آئے. میرے آقا نے ایک لمحے کے لیے بھی پس و پیش نہ فرمایا، جنبش نہ فرمائی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے؟ ہاں عمر آ جا. عمر فاروق بھی آ گئے. پھر حضرت عثمان غنی آئے. حضرت عثمان غنی نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے؟ عثمان داخل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان ذرا ٹھہر. آپ کھڑے ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے تہبند کو درست فرمایا. جب درست فرما لیا تو کہا کہ ہاں عثمان آ جاؤ. حضرت عثمان غنی آ گئے. اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صدیق اکبر آئے، یہ پوچھا کس نے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ہماری ماں نے پوچھا، ہماری
ماں نے پوچھا، امی جان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر آئے ہیں، میرے ابا جان آئے ہیں، ابو جی آئے ہیں، اس وقت تو جنبش نہیں فرمائی. عمر فاروق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس وقت تو جنبش نہیں فرمائی. عثمان غنی پر کھڑے ہو گئے آپ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ارے میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس کی حیا خود فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو پیکر حیا بھی کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے. جو حیا میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ و سفید